الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین، آج بحمدہ تعالی بتوفیق الہی الفقہ الاسلامی بنام درس حدیث کے پروگرام کی 8ویں نشست ہے، اور آج کا موضوع ہے یوم عاشوراء کی حقیقت۔ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اس دن اطاعت خداوندی بجا لانے والے کو حق تعالی بہت بلند مقام سے نوازتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 10ویں محرم کو عاشوراء اس لیے کہتے ہیں کہ اس روز اللہ تعالی نے 10 انبیاء کرام علیہم السلام کو 10 اعزاز عطا فرمائے، جس کی بنا پر اسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے۔ اب اس کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ یوم عاشوراء ہی وہ دن ہے کہ جس روز حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی دن حضرت ادریس علیہ السلام کو مقام رفیع پر اٹھایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اسی روز جودی پہاڑ پر جا کر لگی۔ یوم عاشوراء ہی کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ یوم عاشوراء ہی کے دن اللہ تعالی نے ان کو اپنا خلیل بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اسی دن حضرت ابراہیم کو آگ نمرود سے بچایا۔ یوم عاشوراء ہی کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ یوم عاشوراء ہی کے دن حضرت سلیمان کو بادشاہی واپس لوٹا دی گئی۔ اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کا زمانہ ختم ہوا۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل سے نجات عطا کی گئی اور فرعون کو غرق کر دیا گیا۔ اسی روز حضرت نوح علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے رہائی ملی۔ پھر کہتے ہیں اسی روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اسی روز محبوب خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور تخلیق ہوا۔ عاشوراء کے دن کئی کیے جانے والے 10 اعمال ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا باعث ہے۔ یوم عاشوراء کو کیے جانے والے 10 اعمال ایسے ہیں جو قرب خداوندی کا باعث ہے۔ نمبر 1، روزہ رکھنا۔ اب روزہ کے بارے میں حکم آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کے دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب وہ مدینہ تشریف لائے تو یہودیوں کو دیکھا روزہ رکھتے ہوئے، تو یہودیوں سے پوچھا گیا کہ آج کے دن آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ نبی نے پوچھا تو یہودیوں نے جواب دیا
آج کے دن اس لیے روزہ رکھتے ہیں تاکہ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا کی گئی اور فرعون کو غرق کیا گیا، تو اسی کی خوشی میں آج کے دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے زیادہ میں حق رکھتا ہوں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں ہم روزہ رکھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کو روزہ رکھا بھی اور رکھنے کا حکم بھی دیا۔ یوم عاشورہ کے روزہ رکھنے کی فضیلت یہ ہے کہ جو لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں ان کے پورے سال کے گناہ صغیرہ معاف کیے جاتے ہیں۔ گناہ کبیرہ کی جہاں تک بات ہے تو وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتی۔ تو پھر کہتے ہیں سب سے پہلا روزہ رکھنا، دوسرا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا۔ اب یتیم جن کے ماں باپ گزر جاتے ہیں انہیں یتیم کہا جاتا ہے، اور یتیم کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، تیسرا دسترخوان کشادہ کرنا، اپنے دسترخوان کو وسیع رکھنا، چوتھا صدقہ خیرات کرنا، پانچواں غسل کرنا۔ یوم عاشورہ کے دن غسل کرنے کی فضیلت آئی ہے۔ نمبر 6 سرما لگانا، سرما بھی لگانا چاہیے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ بیمار کی عیادت کرنا، جو بیمار ہو اس کی دیکھ بھال جا کے کرنا، اس کی حال چال لینا، اس کی خیر خبر لے لینا کہ ہاں آپ کیسے ہیں کیا ہیں، اللہ کو یہ عمل بہت پسند ہے۔ پیاسے کو پانی پلانا، اللہ کو یہ بھی عمل پسند ہے۔ نفلی عبادت کرنا، نوافل پڑھنا، امام حسین علیہ السلام کی محبت میں نوافل پڑھنا، یوم عاشورہ کے دن 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور ایصال ثواب کی غرض سے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں حضرت امام حسین علیہ السلام کی ایصال ثواب کی غرض سے یوم عاشورہ کے دن۔ سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، ہے نا۔ پہلی رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ سورہ اخلاص کا مطلب قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورت کو 10 مرتبہ دونوں رکعتوں میں 10 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد پھر الحمدللہ ملء المیزان جو دعا ہے نا، یا قابل التوبہ، یہ جو دعا ہے، 2 دعا ہیں۔ پھر دعائے نجات ہے، دعائے حاجات ہے، تو یہ 3 دعائیں ہیں، ہے نا، جو عاشورہ کے دن پڑھی جاتی ہے۔ اس دعا کی فضیلت یہ ہے کہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے غروب ہونے کے پہلے تک وہ دعا پڑھ لی جائے تو اس کے بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ تو یہ دعا پڑھی جاتی ہے جو حضرت امام زین العابدین سے منقول ہے یہ دعا۔ تو الحمدللہ ملء المیزان یہ 7 مرتبہ پڑھیں، یا قابل التوبہ 1 مرتبہ، اور باقی سورہ دعائے حاجات بھی 1 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر 7 مرتبہ پڑھنا مشکل ہے تو 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ تینوں دعاؤں کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ کل پرسوں مسجد میں انشاءاللہ پڑھا جائے گا یوم عاشورہ کو۔ تو کہتے ہیں کہ نفلی عبادت کرنا یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ 10واں کہتے ہیں توبہ کرنا، توبہ استغفار کرنا، قبرستان جانا، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ پھر کہتے ہیں یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت، ابتدائی اسلام میں عاشورہ کا روزہ فرض تھا اور اس کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا، بچوں کو تاکید کر کے یہ روزہ رکھوایا جاتا۔ لیکن جب رمضان المبارک کا روزہ جب فرض ہوا، قرآن کریم کی جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تو پھر رمضان کا روزہ فرض ہو گیا اور نفل یعنی یوم عاشورہ کا روزہ نفل کے حکم میں چلا گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔
وہ حدیث سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سرکار نے جب دیکھا تو پوچھا کہ اس دن تم کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، فرعون غرق ہوا، اس کی خوشی میں ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ یہ روزہ ہم رکھیں۔ تو سرکار نے خود بھی روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی، صحابہ کرام کو بھی حکم دیا روزہ رکھنے کا۔ اب یوم عاشورہ کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، اور نوی جو یعنی کہ کل 9 محرم الحرام ہے، تو 2 روزہ ملا لے، حکم دیا گیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری، آپ شاید غالباً آپ کے وصال سے 1 سال قبل آپ نے فرمایا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل آنے والے سال میں اگر میں حیات سے رہا تو میں 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن آنے والے سال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، اس لیے روایت میں آتا ہے کہ دونوں روزہ رکھ لینا چاہیے، ہے نا، کہ دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ 9 محرم الحرام کو بھی روزہ رکھ لینا چاہیے، اور یوم عاشورہ کو کے روزے کے بارے میں تو فضیلت ہی آئی ہے باضابطہ صراحت کے طور پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے۔ تو آج جو فقہ الاسلامی کا جو ایک مسائل کا ایک پارٹ جو تھا، آج یوم عاشورہ کی حقیقت کو لے کر کے ہم حاضر ہوئے تھے آپ کے سامنے۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ بات آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، اور اس بات کو سمجھنے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش۔ عاشورہ کو غسل کا اہتمام کریں، عطر کا اہتمام کریں، سرما کا اہتمام کریں، اور جتنا نوافل کی کثرت کر سکتے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کی محبت میں محفل کا انعقاد کریں، اور یہ طے کریں کہ جو ہو چکا سو ہو چکا۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی سرزمین سے جو ہمیں پیغام عطا کیا ہے، مولا ہمیں یہ توفیق، سچی توفیق عطا فرما کہ ہم اس پیغام کو لے کے آگے بڑھیں اور اپنی زندگی میں وہ پیغام سجانے کی کوشش کریں۔ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔